ان کی دلہن ہے شادمہ خان بنت قدیر خان، عبد القدیر خان۔ دلہن کی طرف سے اجازت شدہ وکیل ہے شاکر علی خان ابن مرحوم حاجی صادق علی خان۔ دونوں کی طرف سے ایک ایک گواہ ہیں۔ گواہ اول مولانا شان قادری ابن آزاد حسین، گواہ دوم ساحر حسین ابن عباس حسین۔ اور ابھی ایجاب ہو چکا ہے، دلہن کی جانب سے دولہے کے لیے قبول کرنا باقی ہے، تو وکیل کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہم قبول بھی کر لیں گے، یہ قبول کی محفل کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ خطبہ نکاح کے بعد جو ہم نے دولہے کو پڑھایا، یہ ہم سنیوں کا طریقہ ہے، آپ کیا پڑھاتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں مجھے۔ دولہے کو جو ہے پہلے کلمہ طیبہ، استغفار، درود، یہ سب پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے، اور آج جو توبہ کر کے جو کچھ بھی پڑھے گا، اس کے بعد یہ جو کچھ بھی کرے گا اس کی زندگی پر، اس کے بچوں پر اثر کرے گا۔ اسی لیے جب بھی ازدواجی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے، اپنے پچھلے تمام گناہوں سے ہم توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، تاکہ آج کے بعد سے جو زندگی شروع ہو اس کا اثر ہماری اولاد پر اچھا قائم ہو سکے۔ تھوڑی دیر اب صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز محفل کا اختتام ہوگا۔ اتنی دیر آپ نے برداشت کیا ہے، 5 منٹ اور برداشت کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی محفل میں کوئی خرابی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے پتا ہے ہماری محفل میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پورا فری ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ کہیں جانا نہیں ہے، جانا ہے کسی کو انشاءاللہ، گاؤں والے ہیں، اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے۔ بس سنیے، حضرت شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ تھے، ایک علاقے کے گورنر بادشاہ بھی تھے، ان کی بیٹی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک دن انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک نوجوان لڑکا عبادت میں مصروف ہے، اور ایسے عبادت کے صبح آیا ہے تو دوپہر میں آتا ہے تو پھر شام میں، پھر رات کو، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے۔ 25 سے 30 سال کے بیچ کا نوجوان تھا۔ حضرت شاہ کرمان نے اس نوجوان کو دیکھا اور بلایا، کہا کہ بیٹا تیری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، ایک جھوپڑی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کون شادی کر کے دے گا؟ میں تو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت مکمل صرف کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت شاہ کرمان نے کہا نہیں، تجھے بھی کوئی بیٹی دے سکتا ہے، کیا تو نکاح کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر کوئی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں، لیکن وہ سامنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ایک جھوپڑی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ لڑکی کے باپ کو پتا ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ کرمان نے کہا ہاں پتا ہے لڑکی کے باپ کو، میں تیرا نکاح اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، جو وقت کے بادشاہ تھے اور ایک غریب آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں۔ اس نے کہا سوچ سمجھ لیجئے، آپ کی بیٹی نازوں میں پلی ہوئی میرے ایک جھوپڑی میں رہے گی۔ حضرت شاہ کرمان نے کہا تو نے میری بیٹی کی تربیت نہیں دیکھی، وہ اگرچہ محل میں رہتی ہے لیکن ہم نے تربیت میں اس کے صرف اور صرف اخلاق مصطفیٰ ڈالا ہے، اسے خاتون جنت کی کنیزوں میں ہم نے بنایا ہے۔ بہرحال نوجوان نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن ہی نکاح ہو گیا۔ شام سے پہلے لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہو کر اس جھوپڑی میں بھی آ گئی۔ بادشاہ کی بیٹی ایک فقیر کے گھر آئی ہے۔ جب گھر آئی، جھوپڑی میں داخل ہوئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ آج نئی زندگی ہے، دیکھا ایک مٹی کا مٹکا رکھا ہے اور اس پر آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، باقی پانی کا ایک مٹکا ہے، اس پر آدھی روٹی ہے۔ دلہن نے آتے ساتھ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا میرے پاس اتنی رقم آتی ہے کہ ایک روٹی میں خرید سکتا ہوں، آج چونکہ شادی تھی محنت کرنے گیا نہیں، ایک ہی روٹی ہے، کل کیا کھاؤں گا، اس لیے میں نے آدھی روٹی بچا لی ہے کل کے لیے۔ تو دلہن نے کہا کہ میرے باپ نے تمہارے ساتھ نکاح کر کے غلطی کر دی، میرے باپ نے تمہارے ساتھ نکاح کر کے غلطی کر دی، میں تیرے ساتھ کیسے رہ سکوں؟ اس نوجوان نے کہا میں تیرے باپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ نازوں میں پلی ہوئی بادشاہ کی بیٹی میرے گھر جھوپڑی میں کہاں رہے گی؟ اس خاتون نے کہا ہے نوجوان، نازوں میں پلی بادشاہ کی بیٹی ہونے کا فخر میں نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں تیری اس آدھی روٹی کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں میرے باپ نے اس نوجوان سے نکاح کروا دیا جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ آج جو آدھی کھلایا ہے وہ کل بھی کھلا سکتا ہے۔ تیرا یقین کہاں چلا گیا؟ جو آج ایک روٹی دے سکتا ہے مولا وہ کل بھی دے گا۔ تو یہ تیرا توکل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ میرے باپ نے کہاں نکاح کر دیا۔ اس نوجوان یقیناً تیرے باپ کی تربیت بہت اعلیٰ ہے۔ جانتے ہو میرے عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں جن کی اولاد سے وقت کے قطب پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے۔ اسی لیے
جب نکاح کے بعد تمہارے اخلاق اور کردار اچھے ہوں گے تو اولاد بھی بہت اچھی پیدا ہوگی. تمہیں بغداد شریف کے غوث پاک یاد ہوں گے. کون نہیں جانتا, کون سا علاقہ غوث کو نہیں جانتا. لیکن پتا ہے ان کے والد ابو موسیٰ جنگی دوست, ابو موسیٰ جنگی دوست, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ان کا حال یہ تھا کہ ایک جگہ سے یہ گزر رہے تھے, ایک دریا کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, اس کو اٹھا کے کھا لیا. آدھا سیب کھایا تھا, اس کے بعد احساس ہوا پتہ نہیں کس کا ہے, میں اجازت کے بغیر کھا لیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے کہ اس ندی کے کنارے سیب کا درخت کہاں ہے. جب سیب کا درخت ایک نظر آیا تو ان کو پتہ چلا اسی باغیچے کا یہ سیب ہے. باغیچے کے مالک کے پاس گئے, کہا کہ میں تمہارے باغیچے کے سیب کھا لیا بغیر تمہاری اجازت کے, کیا مجھے معاف کرو گے؟ کون آج کے زمانے میں جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے؟ آدھا سیب کیا, یہاں آدھا ٹوکرا کھا کر کے بھی کوئی نہیں جائے گا, مفت میں مل جائے تو. میرے عزیزوں وہ صالح آدمی تھے. جب انہوں نے دیکھا جس کا باغیچہ تھا اس نے دیکھ لیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے, کہا کہ میں ایسے معاف نہیں کروں گا, تو نے آدھا سیب میرا کیسے کھا لیا؟ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا میرے باغیچے میں رکھوالی کرنی ہوگی, خدمت کرنی ہوگی. کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے یہاں پر میں رکھوالی کروں. باغیچے میں وہ کام کاج پر لگ گئے. روایت میں ہے کئی سال کام کرایا باغیچے کے مالک نے. کئی سالوں کے بعد اب حضرت موسیٰ جنگی دوست نے پوچھا کیا اب میری وہ غلطی کو معاف کر دو گے جو میں نے آدھا سے بغیر اجازت کے کھایا؟ باغیچے کے مالک نے کہا نہیں, ابھی نہیں معاف کروں گا, ایک اور کام ہے. کیا تو میری ایک معذور بیٹی سے نکاح کرے گا؟ میری معذور بیٹی ہے, اس سے تجھے نکاح کرنا ہوگا. کہا کہ کیسی معذور ہے؟ کہا کانوں سے معذور ہے, آنکھوں سے بھی معذور ہے, ہاتھوں سے بھی معذور ہے, پیروں سے بھی معذور ہے. میری ایک ایسی بیٹی ہے, اس سے تو نکاح کرنا. یہ موسیٰ جنگی دوست انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے, میں تمہاری بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا, زندگی گزار لوں گا. آدھا سیب جو کھایا اس کے لیے ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہے. کیوں؟ آخرت کا خوف ہے, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کر لے اور جہنم میں جانا نہ پڑے. کہا ٹھیک ہے. باغیچے کے مالک نے نکاح بھی کر دیا اپنی بیٹی سے. اور جب رخصتی ہوئی, رات کو جب دلہن گھر پہ آئی موسیٰ جنگی دوست کے, حسین و جمیل عورت ہے, خوبصورت لڑکی ہے, آنکھ بھی سلامت, کان بھی سلامت, ہاتھ بھی اور پیر بھی. یہ موسیٰ جنگی دوست اپنی دلہن کو دیکھ کر بھاگا ہے. مجھے تو کہا گیا تھا معذور لڑکی ہے, یہ تو اچھی خاصی ہے. اپنے سسر سے جا کر کہا, باغیچے کے مالک سے کہا آپ نے میرا نکاح کس سے کر دیا؟ میرے گھر میں غلطی سے کوئی دوسری دلہن تو نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا اے بھولے نوجوان, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری بیٹی پوری معذور ہے, بلکہ میں نے یہ کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے معذور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا, گناہ کرنے سے معذور رہی. ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام آج تک میری بیٹی نے نہیں کیا, وہ ہاتھوں کے گناہ سے معذور رہی. پیروں سے کوئی گناہ میری بیٹی نے آج تک نہیں کیا, آنکھوں سے کانوں سے میری بیٹی نے آج تک گناہ نہیں کیا. اس معنی کر کے میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا وہ گناہوں سے معذور ہے. میرے عزیزوں موسیٰ جنگی دوست نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور یہ حضرت ام الخیر, یہ جو دلہن آئی تھی یہ کون تھی؟ ام الخیر. موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر, ان دونوں کی زندگی گزرنے لگی نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ. یہی موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر کے جوڑے سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے. میرے عزیزو جب والدین اتنے پاکیزہ ہوں تو بیٹا غوث ہی تو پیدا ہو. بیٹا غوث پیدا ہوا. سرکار غوث پاک کے والدین کا میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا. اسی لیے آج حلال کھانے پر توجہ دو, تمہاری اولاد کے اخلاق خود بخود صحیح ہو جائیں گے. حلال کماؤ, حلال کھاؤ. بچوں میں حرام لقمے جائیں گے تو گنہگار تم بھی ہو اور تمہاری اولاد اور تمہاری نسل بھی بگڑتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کھلائے اور حرام سے ہماری حفاظت فرمائے. چلے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. دولہے کی جانب سے دلہن کے لیے جو مہر طے پایا ہے 51,786 روپیے معجل. آپ تمامی حضرات بھی اس نکاح کے گواہ بن جائیں. وکیل شاکر علی خان آ جائیں. شاکر علی خان ابن مرحوم حاجی صادق علی خان جو دلہن کے اجازت شدہ وکیل ہیں, ان سے گزارش ہے وہ آ جائیں.
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وربی من کل جم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدًا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ورضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا واسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو آپ لوگوں نے خوبصورت سی تقریر علامہ صاحب کی زبانی سماعت کی. آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا. حضرت کی تقریر سن کر میرے ذہن میں یہ اشعار آ رہے تھے: ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، اور نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے. عزیز ساتھیو، اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.